نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات مہمان خصوصی، محترم مقال نگار حضرات، نبیر اعلیٰ حضرت مولانا منانی میاں صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. حضرت ابو قلابہ اسی آیت کی مزید تشریح فرماتے ہیں کہ علماء تین قسم کے ہیں. ایک وہ جنہوں نے علم سے زندگی حاصل کی، دوسرے وہ جن کے علم سے دوسروں نے زندگی پائی مگر خود انہوں نے نہ پائی، تیسرے وہ جنہوں نے اپنے علم سے خود بھی زندگی پائی اور مخلوق نے بھی پائی. اسی تیسری قسم کے صوفیاء اعظام اور علماء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں برصغیر پاک و ہند بنگلہ دیش کے ظلمت قدوں کو نور اسلام سے اور اس کے عطا کردہ علم نافع کے نور سے منور کیا، اور اپنے قول و عمل سے سید عالم معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیا. اور انہی اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بے لوث اور مخلصانہ سعی کاوش کا ثمرہ تھا کہ برصغیر میں اتنی بڑی تعداد میں خلق خدا مشرف پر اسلام ہوئی. تقریباً 1000 سال تک اس خطۂ ارض پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اور انہی ذوات قدسیہ کی برکتوں سے 20ویں صدی کے وسط میں پاکستان جیسی اسلامی مملکت خداداد مارگ وجود میں آئی. اسی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت مفتی اعظم امام احمد رضا حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت، متولد 1856 عیسوی، متوفی 1920 عیسوی کی ذاتی ستود صفات تھی، جن کو علماء عرب و عجم نے عبقری عصر، فرید ملت اور مجدد دین و ملت کے خطاب سے یاد کیا ہے. ایسے یگانہ روزگار، مبلغ اسلام، عالم بے بدل اور 1000 سے زیادہ کتب کے مصنف کی سبانہ تعلیمات، افکار و نظریات، اس کی غیر مطبوعہ و مخزونہ گرامایہ تصانیف سے عوام بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقے کو ملکی اور عالمی سطح پر روشناس کرانا در حقیقت اس عظیم نبوی مشن اور حیات آفرین تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے جو امام احمد رضا کو صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین اعظام اور ائمہ کرامت امت کی معرفت پہنچا. اس مقدس مشن کے ابلاغ کے لیے اگر کسی کو امام احمد رضا کے سرچشمہ علم کا پتہ حاصل کرنا ہے تو یہ مصرع اس کی نظر ہے، سرچشمہ آز ساقی کوثر پرس. اگر امام رضا کے علمی سرچشمے کا تمہیں سراغ لگانا ہے تو ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو. اس مقدس مشن کے ابلاغ کے لیے ادارہ تحقیقات امام رضا ٹرسٹ گزشتہ 33 برسوں سے بڑے اخلاص کے ساتھ سرگرم عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ استقامت اور خلوص کے ساتھ ایسے وسائل بھی پردہ غیب عطا فرما دے کہ ہم عزم صمیم کے ساتھ اس نیک مشن کو تعصب قیامت جاری رکھ سکیں. آمین. حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی حنفی قادری دراصل دور حاضر میں بر صغیر کے خطے میں قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل اور امام تھے. آپ تعلیم و تعلم اور تصوف کے حوالے سے اس منفرد جامع اور خوشگوار روحانی نظام کے علمبردار تھے جس کی بنیاد حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری
محقق اعلیٰ الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد علی ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان جیسے دیگر سب صالحین نے رکھی، جس سے عوام، خواص اور خواص الخواص کو زندگی کے عرفہ مقاصد سے آشنائی اور خود آگاہی کی دولت گراں بہا میسر آئی۔ آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر کانٹے کے بدلے کانٹے بونے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی اور تشدد پرستی کے عوامل کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ حضرت امام احمد رضا مسلمانان عالم کو اپنے اس قول کے ساتھ اصلاح احوال کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ نرمی میں جو حکمت و برکت ہے وہ تشدد پسندی میں نہیں ہے۔ آج دنیا کے تمام مسائل اسی تشدد اور معاشی ناہمواری کی وجہ سے ہیں، جس مرض کی تشخیص امام احمد رضا اپنی نگارشات میں کر چکے ہیں اور اس سے پرہیز اور علاج کا طریقہ بھی تجویز کر چکے ہیں۔ اس دور پرفتن میں امام احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسے شجر سایہ دار کی ہے جو اپنی پناہ میں دم لینے والوں پر زندگی کے حقائق منکشف کرنے کے ساتھ راحت و طمانینت کے انمول لمحات بھی بہم پہنچاتا ہے، جس سے فکر و عمل کے نہ صرف نئے در واہ ہوتے ہیں بلکہ اس کی خوابیدہ حرکی قوت کے لیے مہمیز کا کام بھی کرتا ہے۔ امام احمد رضا کانفرنس کے موقع پر معرفت رضا سالنامہ کا اردو، انگریزی اور عربی زبان میں اجرا اور مجلہ امام احمد رضا کانفرنس کی اشاعت امام صاحب کی پاکیزہ حیات و افکار اور تعلیمات و مشن کے خصوصی ابلاغ کا ذریعہ ہے، جس میں نامور محقق علماء و اسکالرس کے تحقیق و تدقیق کے اعلیٰ معیار پر اترنے والے مقالے شامل اشاعت ہیں۔ اس کا اصل مقصد امام احمد رضا کے اس حقیقی پیغام کو عام کرنا ہے جس کا بنیادی اور مرکزی نقطہ اس کو اتباع رسول برق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جنہوں نے امام احمد رضا کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ وہ قلوب کے طبیب اور محبتوں کے امین تھے۔ وہ صوفیہ کرام کے اس مقولے کے داعی تھے کہ مریض سے نہیں بلکہ مرض سے نفرت کرنی چاہیے۔ امام احمد رضا اپنے تعلیمی نظریات و افکار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظریے کے داعی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، ما اکثر العلم وما اوسعہ من ذا الذی یقدر ان یجمعہ ان کنت لا بد لہ طالبا محاولا فالتمس انفعہ۔ یعنی علم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹھکانہ، کون اسے جمع کر سکتا ہے، اور جب علم حاصل ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مفید علم کی تلاش کرو۔ یہ اسی پر اعلیٰ حضرت بھی کاربند تھے۔ معروف ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر سلیم اللہ جملہ صاحب نے امام احمد رضا علیہ رحمت کے تعلیمی نظریات و افکار پر ایک بھرپور تحقیقی مقالہ لکھا ہے، جس میں مندرجہ بالا موضوع کے حوالے سے جامع بحث کی گئی ہے۔ پرانا مقولہ ہے کہ جید عالم وہ ہے جو اپنی بہترین مسموعات لکھتا ہے، اپنی بہترین مکتوبات حفظ کرتا ہے اور اپنی بہترین محفوظات روایت کرتا ہے۔ یہ مقولہ امام احمد رضا کی عبقری شخصیت پر ہر بحرف صادق آتا ہے اور ان کی تمام منصور اور منظوم تحریرات اس پر گواہ ہیں۔ امام رضا نے یوں تو 1000 سے زیادہ چھوٹے بڑے رسائل و کتب تحریر کی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کو جس چیز نے عالمی سطح پر متعارف کرایا اور دوام بخشا ہے وہ ان کے 3 بارگت العالیٰ نگارشات ہیں۔ نمبر 1، 12 ضخیم جلدوں میں اور جدید حواشی کے ساتھ 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل مجموعہ فتاوی بعنوان العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ نمبر 2، اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ نمبر 3، ہدایت بخشش کے نام سے آپ کا نعتیہ دیوان اردو فارسی اور غفران البساتین کے نام سے آپ کا عربی دیوان۔ امام رضا کی عظیم شخصیت کے اس قدر گوشے ہیں اور ہر گوشے کے اتنے زاویے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر PhD کی تھیسس لکھی جا سکتی ہے، لہذا اس مختصر مدت میں ان سب پر گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ادارہ تحقیقات امام رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے امام احمد رضا کی شخصیت اور علمی کارناموں کے مختلف گوشوں پر 33 برسوں میں 50 سے زیادہ PhD اور MPhil کے مقالات ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز سے تحریر کروائے ہیں۔
الحمدللہ تقریباً 25 سے زیادہ ابھی زیر تکمیل ہے۔ غالباً امام رضا عالم اسلام کی واحد ایسی عبقری عالم شخصیت ہیں جن پر اب تک اتنی بڑی تعداد میں جامعات کی سطح پر تحقیقی مقالات سپرد قلم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمدہ علمی تحقیق اور جودت فکر کی شوقی فرد واحد میں جمع نہیں ہوتی، لیکن جب ہم امام رضا کی عبقری اور ہمہ جہت شخصیت اور ان کے علم کے بحر بیکراں کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ روایتی نظریہ دم توڑتا نظر آتا ہے، جہاں وہ ایک عظیم محقق، محدث، مفسر، منطقی، ریاضی داں، ماہر حیث فلکیات تھے، وہیں ایک نازک خیال شاعر بلکہ فن شاعری کے حوالے سے استاد الاساتذہ اور صاحب طرز ادیب بھی تھے۔ ان کے علوم و فنون اور فضائل و کمالات دیکھ کر زبان گم ہو جاتی ہے اور قلم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فی الحال ہمارے پروجیکٹ یہ ہیں امام رضا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تعمیر، اور جناب حاجی رفیق برکاتی صاحب نے اس کی تکمیل کی ذمہ داری لی ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 2، امام رضا اور ان کے متعلقین علماء کی عربی کتب اور اردو کتب کے عربی ترجمے کی بیروت سے اشاعت۔ اس سلسلے میں 2 اہم کام ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے۔ مولانا مفتی اسلم رضا سیکریٹری رابطہ برائے علماء عرب نے امام رضا کے شامی پر حاشیہ جد المختار کی 7 جلدیں مکمل کر لی ہیں اور وہ بیروت سے شائع بھی ہوئی ہیں۔ نمبر 2، البریلیہ کا تنقیدی جائزہ مصنفہ علامہ عبدالحکیم شرف قاضی علیہ رحمت کا عربی ترجمہ میری ترتیب پر ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی الازہری صاحب نے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب بھی جلد بیروت سے شائع ہوگی۔ تیسرا اہم کام جناب مولانا عامر اخلاق صدیقی شامی صاحب نے نائب صدر 2 دارہ احاطہ نے صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت کی راجع اقوال پر مشتمل فقہ حنفی کے مسائل پر مبنی مارکۃ الآراء 20 حصوں پر مبنی تصنیف بہار شریعت کا عربی ترجمہ شروع کر دیا ہے اور اس کی 3 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھا اہم کام 50 جلدوں پر مشتمل رضا کا انسائکلوپیڈیا کی تیاری کا مرحلہ ہے، اور کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر محترم ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحب کی نگرانی میں آغاز پذیر ہو چکا ہے، لیکن مطبوعہ فنڈ کی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تعطل کا شکار ہے۔ میں جناب حاجی رفیق برکاتی صاحب اور جناب عبدالکریم ڈیڈی صاحب اور حاجی نثار احمد صاحب سے خصوصی توجہ کی درخواست کرتا ہوں، اور اس کے کوآرڈینیٹر جناب پروفیسر دلار خان نوری جوائنٹ سیکریٹری ادارہ ہے۔ آخر میں ایک بار بھی صدر محترم جو کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور مہمان خصوصی ہمارے جو ابھی اپنی کسی سرکاری مصروفیت کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں، اور تمام حضرات مقالہ نگار اور معزز حاضرین مجلس اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ اس مجلس علمی میں تشریف لائے۔ میں شیخ زاید اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر شہتاز صاحب اور ان کی انتظامیہ کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ ہمیں انہوں نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی۔ میں اگر اپنے رفقائے کار کا شکریہ ادا کروں تو نہایت ناسپاسی ہوگی، کیونکہ ایبر گزشتہ 4 برسوں میں مختلف بیماریوں سے گزرا ہے اور ابھی بھی علیل ہے۔ ان 4 برسوں میں ادارہ تحفظ حمزہ ٹرسٹ کے میرے جو رفیق کار ہیں یعنی حاجی رفیق برکاتی صاحب، حضرت علامہ شاطر الحق قادری صاحب، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت علامہ شاطر الحق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ صحت حاجات فرمائیں۔ جناب سید ریاست رسول قادری صاحب نائب صدر اول، جناب مولانا عامر اخلاق صدیقی صاحب نائب صدر دوم، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب جنرل سیکریٹری، جناب پروفیسر دلاور خان نوری صاحب جوائنٹ سیکریٹری، جناب عبید الرحمان صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فائنانس سیکریٹری، جناب پروفیسر حسن امام صاحب سیکریٹری نشر و اشاعت، جناب مبشر خان صاحب انچارج کمپیوٹر سیکشن اور آفس اسسٹنٹ جناب سید مشاہد حسین صاحب، اور جناب ہمارے ادارے کے رکن جناب عبداللطیف قادری صاحب، اور ان حضرات گرامی نے اس قدر احسن طریقے سے اس ادارے کے امور چلائے ہیں کہ میری کمی کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں بالخصوص ان 3-4 مہینوں میں جن حضرات نے
بڑی محنت سے کام کیا ہے، جناب عبید الرحمن صاحب، جناب پروفیسر جناب خان نوری صاحب، جناب پروفیسر مجید اللہ قاضی صاحب، جناب عامر راشد جوہری صاحب، ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت قلیل مدت میں دن رات محنت کر کے معرفت رضا صاحبنامہ اردو، عربی، انگریزی اور مجلہ رضا کانفرنس کی اشاعت کو ممکن بنایا۔ میں جناب افضل حسین نقشبندی مسعودی صاحب، سیکرٹری ابلاغ عامہ، وہ پرنٹ وہ الیکٹرک میڈیا کا بھی بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے کانفرنس کی کوریج کے لیے دن رات محنت کی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ ہم اپنے تمام محبین کا جنہوں نے ہمیں اشتہارات سے نوازا یا ہمارے ساتھ معالی تعاون فرمایا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں آخر میں معروف شاعر جناب طارق سلطان پوری صاحب کے الفاظ میں عبقری شرق امام احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عزیز تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہے معارف احمد رضا کی دھوم، دنیا میں ہے معارف احمد رضا کی دھوم، اس کے کمال علم کا چرچا ہے جا بجا۔ دنیا میں ہے معارف احمد رضا کی دھوم، اس کے کمال علم کا چرچا ہے جا بجا۔ اس پر شاہ کوثر و تسنیم مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر شاہ کوثر و تسنیم مہرباں، اس پر خصوصی لطف و کرم تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر خصوصی لطف و کرم تھا حضور کا۔ دائم کرے گی اس کی ستائش زبان وقت، دائم کرے گی اس کی ستائش زبان وقت۔ سکتس بر جدید عالم تمام ماں، سکتس بر جدید عالم تمام ماں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی ایک منقبت لکھی ہے، میں صرف 2-3 شعر آپ کی نظر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اس صفحے پہ ہے، دیکھنا تو ہے۔ ملیے اس کے مطلب ملازہ ہو، اس کے میں نے 4 مطلب کہے۔ اس کا عنوان ہے شاہد حسن نبوت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، شاہد حسن نبوت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، ناشر حکم شریعت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، شاہد حسن نبوت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، حامل تاج شریعت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، نازل بزم طریقت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اور عاشق ذات رسالت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، عاشق ذات رسالت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اور باعمل شیخ طریقت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، باعمل شیخ طریقت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، داعی قرآن سنت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، داعی قرآن و سنت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، داعی قرآن و سنت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، ماہی رد و دلالت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، ماہی رد و دلالت آپ اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اور محور حسن عقیدت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، محور حسن عقیدت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، سنیوں کی مرکزیت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، سنیوں کی مرکزیت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، محور حسن عقیدت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، سنیوں کی مرکزیت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اور آپ سے جو بھی پھرا ہے وہ جماعت سے گیا، ملاحظہ ہو، آپ سے جو بھی پھرا ہے وہ جماعت سے گیا، بالیقین صدر جماعت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، بالیقین صدر جماعت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ آپ کے حلقے کے علماء کہکشان علم ہیں، آپ کے حلقے کے علماء کہکشان علم ہیں، آفتاب علم و حکمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، آفتاب علم و حکمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ ہے عطایا اے نبوت علم کا روشن چراغ، ہے عطایا اے نبوت علم کا روشن چراغ، صدر بزم علم و حکمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، صدر بزم علم و حکمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور نعت احمد مجتبیٰ لکھنے کا یہ اکرام ہے، نعت احمد مجتبیٰ لکھنے کا یہ اکرام ہے، حشر تک ممدوح ہے، حشر تک ممدوح ہے امت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، حشر تک ممدوح ہے امت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔
اور غوث اعظم احمد نوری کا فیض نور ہے، مظہر انوار قدرت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور بد مذاہب ضم ہر شاطی میں سرکار کو، بد مذاہب ضم ہر شاطی میں سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دی ہے عظیمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، آپ نے دی ہے عظیمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور منکرین نور حصی گمراہ و بے دین ہیں، منکرین نور حصی گمراہ و بے دین ہیں، آپ کی قائم حجت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، آپ کی قائم حجت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ آج منکر پڑھ رہے ہیں، آپ کا لاکھوں سلام، جماعت اسلامی والوں بھی لاکھوں سلام کا بینر لگاتے ہیں۔ آپ منکر آج منکر پڑھ رہے ہیں، آپ کا لاکھوں سلام۔ ہے زمانہ میں بے حیرت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، ہے زمانہ میں بے حیرت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے اس فتنہ پرور دور میں سید عالم کی نعمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، سید عالم کی نعمت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور قادری چشتی تمامی سلسلوں میں بالیقین، قادری چشتی تمامی سلسلوں میں بالیقین عروۃ الوثقیٰ کی صورت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، عروۃ الوثقیٰ کی صورت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ ہے قسم قرآن میں جو والقلم ما یسطرون، اس کی عظمت کی شہادت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اس کی عظمت کی شہادت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ غیر کو بھی ہے مسلم آپ کا فقہی مقام، حنفیت کا تاج عزت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ ہے قسم عالم علم و سخن میں ہر جگہ چرچا ہے آج، عالم علم و سخن میں ہر جگہ چرچا ہے آج، پرتب علم رسالت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، پرتب علم رسالت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور آپ کے فتوے جو دیکھے حضرت اقبال نے دی گواہی فی الحقیقت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، دی گواہی فی الحقیقت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور سر ضیاء الدین بولے بعد حل مشکلات، سر ضیاء الدین بولے بعد حل مشکلات، علم بحری کی شہادت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، علم بحری کی شہادت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ چار دانگے دہر میں کس کو ملا ہے یہ خطاب، چار دانگے دہر میں کس کو ملا ہے یہ خطاب، آپ ہی کو اعلیٰ حضرت آپ ہیں، آپ ہی کو اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ دور صدیقی سے اب تک عزم کا ایک سلسلہ، دور صدیقی سے اب تک عزم کا ایک سلسلہ، اے امام اعلیٰ، اے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، اے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ اور مقطع میں عرض کرتا ہوں، قادری تابع ہوا ہے جن کی نظر حسن سے، قادری تابع ہوا ہے جن کی نظر حسن سے حضرت نوری کی صورت، علامہ مولانا مصطفی رضا قادری نوری دامت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کا غلام ہوں۔ قادری تابع ہوا ہے جن کی نظر حسن سے حضرت نوری کی صورت اعلیٰ حضرت آپ ہیں، حضرت نوری کی صورت اعلیٰ حضرت آپ ہیں۔ جزاکم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔